پروگرام علم کے خزانے میں میں رضا حیدر ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، شہر حیدرآباد نوابوں کا شہر، بادشاہوں کا شہر، نظام کا شہر، اس شہر کی کئی پہچان ہے۔ مکہ مسجد، سالار جنگ میوزیم، چار مینار، اس شہر کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ شہر علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور اردو زبان و ادب کا بھی شہر کہا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اس شہر نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہندوستان میں بے شمار اکیڈمیز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، مگر اردو زبان و ادب کے فروغ میں آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ادبی اور ثقافتی مرکز آندھرا پردیش اردو اکیڈمی میں، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس اکیڈمی کی سرگرمیاں کیا ہیں، کس طرح سے یہ اکیڈمی ورک کرتی ہے۔ جی ہاں، میں اردو اکادمی آندھرا پردیش ہوں اور میرا قیام نام پلی کے حج ہاؤس کی 4تھی منزل پر ہے۔ یہ حیدرآباد کا خاص علاقہ ہے۔ اردو کی شاندار سرگرمیوں کی وجہ سے نام پلی کو حیدرآباد کے ممتاز علاقوں میں خاص اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ اردو اکادمی آندھرا پردیش کو پبلک سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1350 کے تحت 31 دسمبر سن 1975 میں قائم کیا گیا، جس کا خاص مقصد اردو ادب اور زبان کو ترقی اور تحفظ دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اکادمی اردو دانشوروں، عالموں، ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور طالب علموں کو مختلف اعزازات سے ہر سال نوازتی رہتی ہے۔ اس طرح کی قابل ذکر اردو خدمات نے نہ صرف مجھے قابل قدر شہرت عطا کی ہے، بلکہ میرا نام دلی اور لکھنؤ جیسی اردو اکادمیوں کے ساتھ لیا جانے لگا ہے۔ ہماری ریاست میں اردو اکیڈمی کا قیام 1975 عیسوی میں عمل میں آیا، جس کے بعد مسلسل اردو اکیڈمی ریاست میں اردو زبان و ادب کے فروغ، ترقی و ترویج کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اپنی اردو خدمات اور اردو سرگرمیوں کی وجہ سے بلا شبہ اردو اکادمی آندھرا پردیش کا شمار ملک کی نمایاں اردو اکادمیوں میں ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ منتظمین اور اراکین جو پوری دلچسپی، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اردو کی ترقی اور تحفظ کے لیے مصروف کار ہیں۔
ویسے تو ہندوستان میں بے شمار رسائل چھپتے ہیں، لیکن آندھرا پردیش اردو اکیڈمی سے جو رسالہ چھپتا ہے جس کا نام ہے قومی زبان، اس رسالے کی خاصیت یہ ہے کہ اس رسالے میں ہندوستان کے اہم ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں وہ لوگ کہ جو اردو زبان و ادب کے تعلق سے کام کر رہے ہیں، ان کے بھی مضامین اس رسالے کی زینت بنتے ہیں۔ اس اردو اکادمی کا اپنا ایک اشاعت گھر بھی ہے، یہیں سے ماہنامہ قومی زبان بھی نکلتا ہے۔ اردو مضامین کے علاوہ اردو سرگرمیوں کی مفصل رپورٹ بھی اس میں شائع ہوتی ہے۔ رسالہ قومی زبان ایک اردو تحریک ہے جس کا اردو کی بیداری میں ایک اہم رول ہے۔ اردو اکادمی آندھرا پردیش اردو کے فروغ کے لیے مخصوص مطالعہ گاہیں اور لائبریریاں بھی بنواتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ریاست میں اردو اکیڈمی، اردو ادب، اردو زبان کے فروغ کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر سینٹرز ہیں، لائبریریز ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 43 یعنی کہ 43 کمپیوٹر سینٹر ہیں اور 30 لائبریریز ہیں۔ اسی طرح ریاست آندھرا پردیش میں 36 کمپیوٹر سینٹر ہیں اور 36 لائبریریز ہیں۔ یہ کمپیوٹر سینٹرز میں مسلسل کورسز سکھائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز، جس میں انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کے کورسز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لائبریریز ہیں، اس میں اردو کے کتب اور اردو کے اخبارات، رسائل وغیرہ رکھے جاتے ہیں تاکہ اردو داں طبقہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح ہماری ریاست میں مختلف اسکیمات ہیں جو تلنگانہ اردو اکیڈمی اور آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے ذریعے ان اسکیمات کی عملاری ہوتی ہے۔ ہمارے جو اردو کے جو اسکیمات ہیں اس میں ایک تو ہمارا قومی زبان ہے، اردو کا ہمارا بہت ہی اچھا ایک قومی رسالہ ہے، قومی زبان۔ اس رسالے میں مختلف دانشوروں کے، یونیورسٹی اور اسکالرز کے آرٹیکلز، مضامین وغیرہ شائع ہوتے ہیں، اور یہ رسالہ نہ صرف ریاست تلنگانہ آندھرا پردیش بلکہ ہماری ریاست سے باہر بھی اس رسالے کی مانگ ہے اور لوگ اس رسالے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہر موضوع پر کتابیں ہیں، جیسے اسلامیات، تنقید، تحقیق، اقبالیات، غالبیات اور کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ روم بھی چلتا ہے جس میں اخبارات آتے ہیں اور اردو انگلش میگزینز بھی آتے ہیں۔ لہذا یہاں پر لائبریری میں ڈیلی 50 تا 60 ریڈرز آتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک۔ اور ساتھ ساتھ ریسرچ سیکشن بھی ہے۔ ریسرچ سیکشن میں بھی کچھ ریسرچ اسکالر آتے ہیں جو عثمانیہ یونیورسٹی کے اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے اور ناگرجنا یونیورسٹی کے اور تلنگانہ یونیورسٹی کے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے یہاں پر بھی استفادہ کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لائبریری میں ہر قسم کی بکس آتے ہیں، ہر شعراء کے بک، مشہور مرزا غالب دیوان، راہی، فدائی، میر تخیلی، ہر قسم کے بکس آتے ہیں، اور اس کے مکتوبات اس کو شائع کرتی ہے ہماری اردو اکیڈمی کی طرف سے، اور وہ بکس سیلز بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اردو اکیڈمی میں ڈیلی پیپرز آتے ہیں 10 قسم کے، دکن کرونیکل، ٹائمز انڈیا، ہندو، تیلگو وارتا، نمستے تلنگانہ، ساکشی، ایسے قسم کے پیپرز آتے ہیں، اور پبلک برابر یہاں سے تو ریڈنگ روم سے تو استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ریسرچ سینٹرز بھی ہے، یہاں پہ ریسرچ بھی ہوتا ہے، اسکالرز آ کے پڑھتے ہیں، اور اس میں ڈیلی ریڈنگ رومز ہے، ڈیلی پیپر 10 بجے سے 5 بجے تک کھلی رہتی ہے لائبریری، بالکل فری، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی بھی آ کے استفادہ حاصل کر سکتا ہے لائبریری میں۔ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ یہاں منعقد ہونے والے سیمینار اور مشاعرے علمی دنیا میں نہایت ہی پروقار سمجھے جاتے ہیں۔
यहाँ से छपने वाली किताबें इल्मी और अदबी दुनिया में उनको बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। इस एकेडमी की ख़ास बात ये भी है कि आंध्र प्रदेश में जो मुख्तलिफ़ अदबी और सकाफ़ती तंजीमें हैं उनसे इस एकेडमी का बड़ा इल्मी राब्ता है। ये एकेडमी उन तंजीमों को मदद करती है ताकि ये तंजीमें उर्दू ज़बान व अदब को मज़ीद फ़रोग़ दे सकें। इसके अलावा यहाँ से छपने वाली किताबें, यहाँ रिसाले बहुत ही इज़्ज़त की नज़रों से देखे जाते हैं। उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के कारहाए नुमायां की तफसील बहुत तवील है। यह अकादमी हर साल 2 बड़े अवार्ड्स, कुली कुतुब शाह अवार्ड और मखदूम मुहीउद्दीन अवार्ड उर्दू की सीनियर शख्सियात को उनकी इल्मी व अदबी उर्दू खिदमात के एतराफ़ में देती है। रिसर्च स्कॉलर्स, अदीबों, शायरों और अफसाना निगारों को भी उनके मुसव्विदों और किताबों पर माली इमदाद के साथ साथ उन्हें एजाज़ो एनामात से भी नवाजती रहती है। बेहतरीन उर्दू तालिब इल्मों को भी अवार्ड से सरफराज करती रहे। मखदूम अवार्ड एक कौमी अवार्ड है। इस अवार्ड में मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर यह अवार्ड दिया जाता है, शायरी पर या फ़िक्शन पर और उसी तरह तंज़ो-मिज़ा पर मुख्तलिफ़ असनाफ़ में ये अवार्ड दिया जाता है। यह कौमी अवार्ड है और इस अवार्ड की जो रकम दी जाती है तहनीत के अलावा 1 लाख रुपए इस अवार्ड की रकम है। तो ये अवार्ड की स्कीम भी हम हर साल की तरह इस साल भी कंप्लीट कर चुके हैं, इस पर अमलारी हो चुकी है। उसी तरह एक अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड उर्दू अकादमी के ज़रिए दिए जाता है। ये अवार्ड मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ शोबे हयात में जो नुमायाँ काम किए हैं उन अफराद को, उन शख्सियतों को दिया जाता है, जैसे अक़लियतों के लिए जो काम करते हैं या एजुकेशन में तालीम पर जो काम करते हैं या फिर एक शायरी पर। ये अवार्ड भी जो हम 1,25,000 का नेशनल अवार्ड है और साल में एक मरतबा ये अवार्ड भी दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जो 7 ज़िमरों में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, कारनामे हयात अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड दिया जाता है। हर ज़िले से 5-5 अवार्ड दिए जाते हैं असातिज़ा को। उर्दू के डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद को दिया जाता है, उसी तरह जूनियर कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल से जुमला हर ज़िले में 5 अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड भी उर्दू अकादमी के ज़रिए दिया जाता है। जो 10th क्लास में 10वीं जमात में जो तलबा और तालिबात जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, ऐसे तलबा तालिबात को हर ज़िले के 5 तालिब इल्मों को ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात पर अमलारी हो रही है। तो उर्दू मतबूआत पर भी इनामात दिए जाते हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं उस पर भी इनामात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़िमरों में इस पर इनामात दिए जाते हैं। और उर्दू अदीबों, स्कॉलर और शुरा की तख्लीक़ात की इशाअत के लिए भी उर्दू अकादमी की जानिब से जुज़वी माली आनत दी जाती है। 15,000 तकरीबन 15,000 की हर किताब पर जुज़वी माली आनत दी जाती है। और उर्दू लाइब्रेरीज़ को किताबों की शक्ल में फ़राहमी की जाती है, किताबों की शक्ल में किताबों को डोनेट किया जाता है। उसी तरह उर्दू जो न्यूज़ सर्विसेज हैं उनको माली ताउन दिया जाता है। उर्दू रसायल और जितने भी मैगज़ीन हैं उसको भी माली आनत दी जाती है उर्दू अकादमी की जानिब से। और उर्दू किताबों की इशाअत अमल में आती है। रेयर बुक्स की ख़ास तौर पर उर्दू अकादमी की जानिब से इशाअत अमल में आती है। यहाँ उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी
معقول انتظام ہے۔ ہمارے اردو مسکن کے احاطے میں کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، جہاں پر 120 طلباء کو مفت کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 120 طلباء کو 6 بیچز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، مثلاً 10:30 سے 11:30، 11:30 سے 12:30، اسی طرح 5:30 تک 6 مسلسل بیچز ایک گھنٹے کے چلائے جاتے ہیں۔ ہر بیچ میں قریب 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں، اور یہ کورس اردو اکیڈمی کی جانب سے بالکل فری ہے، اس کے لیے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے۔ کمپلیٹ ہونے پر کورس کے گورنمنٹ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلم بچے ہٹ کے غیر مسلم بھی کافی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کمپیوٹر کی ٹریننگ میں ایک اردو کا سافٹ ویئر بھی سکھایا جاتا ہے، جس سے غیر مسلم لوگ بھی متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف۔ ایک دور تھا کہ اردو سے دور ہوتے جا رہی تھی اپنی قوم، اپنے نوجوان نسل، لیکن اردو اکیڈمی میں پروفیسر ایس اے شکر صاحب آنے کے بعد جو افراتفری اور جو ترقی اور جو کامیابی کی طرف اردو اکیڈمی چل پڑی، اس کی وجہ سے آج کی دور کی نوجوان نسل بھی اردو سافٹ ویئر سے بھی واقف ہو کر اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، کیونکہ انگریزی سافٹ ویئر سے زیادہ آج اردو سے ذرائع روزگار فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی اخبارات میں یا تو پھر اردو میڈیا چینلز میں، یہاں پر کہیں پر بھی بچے جو اردو سافٹ ویئر بہتر انداز میں یہاں سے سیکھتے ہیں، انہیں ذرائع روزگار میں فائدہ ثابت ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پر کمپیوٹر سکھاتے ہیں اردو اکیڈمی کی جانب سے۔ یہاں پر 6 منتھس کا کورس سکھایا جاتا ہے، ADCA اینڈ MLDTP، ایڈوانس ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن اینڈ ملٹی لینگویج ڈیسک ٹاپ پروگرامنگ، جس کے تحت ہم یہاں پر فی الحال اب 170 بچے سیکھ رہے ہیں، جو کہ 6 ماہی کورس ہے۔ 6 ماہ کے بعد پھر ان کا ایگزام ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بچے روزانہ آتے ہیں، سیکھتے ہیں محنت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ان کے اوپر امپروو کرنے کے لیے ہم کو کہتے ہیں۔ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں پہ ADCA اینڈ MLDTP کورس کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر یہ کمپیوٹر سینٹر میں ADCA اینڈ DTP کورس کر رہی ہوں، تقریباً 5 منتھس کا کورس ہو چکا ہے، جس میں یہاں پر ADCA اینڈ MLDTP میں جو کہ کورس ہے، اس میں یہاں پر MS آفس، MS DOS، ان پیج، کورل ڈرا، فوٹوشاپ، یہ سب کورس سکھائے جاتے ہیں، جو کہ پروفیشنل بیسس پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ امپلائمنٹ بینیفٹ کے لیے بھی، امپلائمنٹس کے لیے بھی بہت ہی اچھا رہے گا۔ آج کل کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا سب سورس ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں کی نمائش اور اردو میلوں کا انعقاد بھی اکادمیوں کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اکادمی کی کئی اسکیموں اور منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس کے کارہائے نمایاں کی فہرست بہت طویل ہے اور کارگزاریاں بے شمار ہیں۔ ایک سینٹرل لائبریری بھی چلائی جاتی ہے، جس میں ایک ریسرچ سینٹر قائم ہے، جہاں پر الحمدللہ اردو کے تمام کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ قریب میں سمجھتا ہوں کہ 5000 سے 10,000 کتابیں موجود ہیں، جو اردو اسکالرس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے بھی ریسرچ اسکالرس آ کے یہاں سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں فقتاً۔ اس سے ہٹ کے لائبریری کے حصے میں ایک ریڈنگ روم بھی چلایا جاتا ہے، جہاں پر تمام پیریوڈیکلس، اردو اخبارات، انگلش کے اخبارات اور تیلگو کے اخبارات بھی فراہم کیے جاتے ہیں عوام کے لیے، جو صبح 10:30 تا 5:30 تک کھلی رہتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اردو میڈیم بکس کا سیلز کاؤنٹر بھی ہے، جیسے کہ فرسٹ ایئر کے CEC HEC کے کتابیں دستیاب ہے ہمارے پاس، نصابی کتب، اور سیکنڈ ایئر کے MPC BIPC کے۔ اردو میڈیم کے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آسانی سے سہولت فراہم نہیں ہوتی، کہیں جا کے دکان پہ اویلیبل نہیں رہتے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اردو اکیڈمی فروغ اردو کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے نصابی کتبوں کا کاؤنٹر یہاں اردو مسکن میں قائم کی۔
اردو اکادمی آندھر پردیش کے پاس کتابوں کا اچھا خاصا خزانہ موجود ہے۔ لائبریری میں مختلف موضوعات پر بیش قیمتی کتابیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ انتہائی نادر و نایاب قلمی نسخے بھی اس لائبریری کی زینت میں اضافہ اور اس کے وقار کو دوبالا کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اہم ترین مطبوعات بھی یہاں بآسانی فراہم ہیں۔ سن 1975 سے لے کر آج تک اردو اکادمی آندھر پردیش نے بنا رکے، بنا تھکے اور پوری ایمانداری کے ساتھ قدم قدم پر کامیابی کی منازل طے کی ہیں۔ اردو کی ترقی اور تحفظ کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ اردو کے ارتقاء کے سفر میں اکادمی کو یقیناً مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور آج بھی ایسی کچھ مشکلات اور مسائل ضرور ہیں جنہیں دور کرنے اور حل کرنے کی اراکین اکادمی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ اراکین کامیاب ہو جاتے ہیں تو چمنستان اردو میں مزید بہار آ جائے گی اور زیادہ سے زیادہ اردو کے چراغ روشن ہو سکیں گے۔ فی الحال تو اکادمی کی سرگرمیاں اور ترقیاں اطمینان بخش ہیں۔ اردو اکیڈمی اردو زبان اردو ادب کے فروغ کے لیے مسلسل تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ نہ صرف زبان و ادب بلکہ اردو کی تہذیب، اردو کے کلچر کے فروغ کے لیے مختلف اسکیمات، مختلف پروگرامز اردو اکیڈمی کے ذریعے ہماری ریاست میں کیے جا رہے ہیں، اور سارے ہماری ریاست کے شعراء اکرام، مصنفین، جتنے بھی ہمارے ادیب ہیں وہ سارے کے سارے ہماری ریاستی اردو کی انجمنیں ریاستی اردو اکیڈمی کو تعاون کرتی ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام میں، ہماری ہر اسکیم میں وہ پیش رہتے ہیں اور ہماری ہر اسکیم کو کامیاب بناتے ہیں۔ اردو کی بقا کے لیے یعنی کہ یہاں پہ اردو لائبریری بھی ہے، یہاں پہ بہت ہی بہترین لائبریری ہے۔ یہاں پہ ایسے کتابیں ہیں جس سے کہ جو عام طور سے تقریباً کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہیں تقریباً، اور اردو کی بقا یہاں سے سمجھیے کہ یہ اردو اکیڈمی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے اردو کی بقا ہے۔ آندھر پردیش سرکار اردو کو جلا بخشنا چاہتی ہے اور جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے مالی مدد بھی دے رہی ہے۔ باقی یہ ہم اردو والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کو کتنا پیار دیتے ہیں اور کتنا اسے اپناتے اور گلے لگاتے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ اردو اکادمی آندھر پردیش کا مقصد بھی اردو کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنا ہے۔ یہی اس کا نصب العین ہے اور یہی اس کا مشن، جسے پورا کرنے میں اکادمی کا ہر شخص پوری ایمانداری کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف اردو اکیڈمی کو دیکھا، یہاں سے چھپنے والی کتابوں کو بھی دیکھا،
यहाँ की लाइब्रेरी को भी देखा, यहाँ के कारकुनान से भी हमने मुलाकात की, यहाँ का जो कंप्यूटर सेंटर है कि जो स्टूडेंट्स को तरबियत दे रहा है उसका भी हमने मुशाहिदा किया, और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वाक़तन ये एकेडमी उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और गंगा जमनी तहज़ीब को मज़बूत करने में भी ये इदारे बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए इदारे के साथ, चंद नए मेहमानों के साथ, चंद नई किताबों के साथ, चंद नए मखतूतात के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।